Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرنے لگیں گے. کہیں گے کہ تم ہمارے پاس قسمیں کھا کھا کر آتے تھے. وہ کہیں گے بالکل نہیں، بلکہ تم تو ماننے والے تھے ہی نہیں، اور ہمارا تم پر کوئی کس بس نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. تو ہم پر ہمارے رب کی بات بالکل سچ ہو گئی ہے، ہم مزہ چکھنے والے ہیں. ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم سب گمراہ ہیں، اور وہ اس دن عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے. ہم ایسے ہی مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ اعراض کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ایک شاعر مجنوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق بات لے کر آئے تھے اور تمام رسولوں کی تصدیق کی تھی. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حکم دے گا کہ ان تمام مجرموں گنہگاروں کو ان کے حوالی موالی اور ان کے دوست یاروں کو، ان کے آقاؤں کو، ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے سب کو جمع کر دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی تھی. پھر ان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جاؤ، پھر وہاں پر ٹھہرا دو، روک دو، کیونکہ ان سے اب سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اب کیا بات ہے، اب کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ بس معاملہ یہ ہوگا کہ اس دن وہ سرنگوں ہو جائیں گے، اپنا سر جھکا دیں گے. اب وہیں سے آگے انہی کافروں کا ذکر، انہی جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جب ان کے سلسلے میں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ اب ان کو جہنم میں جانا ہے، حکم ہو جائے گا، تو اس وقت ان کے جتنے بھی تھے آقا، ان کے مالک یا ان کو گمراہ کرنے والے مالدار ترین لوگ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے بھائی بندو تھے، یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر جملوں کی بوچھاڑ کریں گے، جملوں کی بارش کریں گے. گویا کہ ایک دوسرے کو طعنہ دیں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے. قرآن نے مختلف اعتبار سے منظر کھینچا ہے.
یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہ تم ہمارے پاس قسمیں کھا کر آ کر کہتے تھے کہ تم ایک اللہ کو نہ مانو، یہ سب غلط اور فضول چیز ہے، یہ جو ہمارے سامنے معبود موجود ہیں ان کی عبادت کرو، ان کی پرستش کرو۔ تو تم قسمیں کھا کر آتے تھے، بہت زور دار انداز میں ہمارے سامنے بات پیش کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے تمہاری بات مان لی۔ تو بڑے لوگ جو تھے جنہوں نے گمراہ کیا تو وہ کہیں گے یہ سب کچھ نہیں ہے، سب ڈھکوسلے بازی ہے، تمہارا خود ہی نہیں جی چاہتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، کوئی ہم نے تمہارے پاس زور زبردستی کی تھی؟ ہم نے تو صرف ایک بات کہی تھی، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے زبردستی تم کو تھوڑی کروایا تھا، تم تو اپنے دل کے مالک خود تھے، اپنی مرضی کے مالک خود تھے۔ اگر تم کو ایمان لانا ہی تھا، ہماری بات غلط تھی تو نہ لاتے، ہماری بات مانتے، لے آتے جا کے ایمان، کیوں نہیں لے آئے؟ تم خود ہی نہیں ماننے والے تھے، وہ تو تم کو ایک بہانہ مل گیا، اسے ہمارے اوپر الزام دے دیا۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کیا کہا، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ یہ کمزور اور بے بس لوگ مالداروں سے، متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہاری باتیں مانا کرتے تھے، کیا آج یہ آگ کا جو عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے یہ تھوڑا سا ہٹا سکتے ہو؟ تھوڑا سا یہ عذاب ہم سے کم کرا سکتے ہو؟ تو کہیں گے کچھ نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہ کمزور لوگ مالداروں سے کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم ہمارے پاس نہ آئے ہوتے تو ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، ہم اللہ کے نبی کی بات مان چکے ہوتے۔ تو اب یہ سب اس طرح کی جملے جو ہے یہ کمزور تابع دار اور پیروکار اپنے بڑے آقاؤں کے بارے میں کہیں گے اور ان سے کھل کر کہیں گے، تو بڑے لوگ کیا جواب دیں گے ان کے؟ متکبر لوگ، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، ہم نے تم کو حق سے روکا ہے، ہم نے تم کو صحیح راستے سے روکا ہے، بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، تم خود ہی سرکش تھے، تم خود ہی نہیں ماننے والے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اعتبار سے قرآن کریم نے منظر کھینچا ہے کہ اس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ اس کے بعد کمزور لوگ کہیں گے پروردگار ہم نے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ جب یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ ان کو بھی عذاب ان کو بھی عذاب اور مایوس ہو جائیں گے، تب یہ کمزور لوگ کہیں گے پروردگار یہ ہمارے سردار تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی تابع داری کی، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، پروردگار ان کو دگنا عذاب دیجیے گا اور ان کو خوب لعنت کیجیے گا۔ تو یہ اس طرح کی بددعائیں بھی کہیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں کہا کہ تم سب عذاب میں مشترک ہو، برابر ہو، کوئی کسی کو نہ کم نہ زیادہ، جس نے جتنا گناہ کیا ہے اس کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی۔ یہاں پر جو منظر کھینچا بالکل وہی، یہ کہیں گے کہ کمزور لوگ کہ تم ہمارے پاس قسمیں کھا کھا کر آ کر کہتے تھے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ان کی بات مت مانو، تو ہم تمہارے جھانسوں میں، تمہارے دلاسوں میں، تمہاری چالوں میں ہم آ کے پھنس گئے، اب اس کے بعد ہم گمراہ ہو گئے، آج ہمارے پر عذاب مسلط ہو گیا۔ تو کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی نہیں ماننا چاہتے تھے اور ہم تم نے زبردستی تمہارے پر تھوڑی کر رہے تھے، ہماری طاقت تمہارے پر زبردستی تھوڑی تھی، مرضی تمہاری ماننا تھا مان لیتے، نہ ماننا تھا نہ مانتے، مانا تم نے اپنے اعتبار سے مانا، نہیں مانا اپنے اعتبار سے مانا، نبی کا انکار کیا اپنے دل کی وجہ سے کیا، اپنی مرضی کی وجہ سے کیا، ہماری وجہ سے تھوڑی کیا، بلکہ تم سرکش لوگ ہو۔ اب رب کا حکم ہمارے اوپر ثابت ہو چکا ہے، یعنی عذاب ہو گئے، تو انا لذائقون، ہم سب عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ہم نے تم کو راہ سے بے راہ کیا،
تو ہم دونوں گمراہ ہو گئے، ہم دونوں گمراہ ہو گئے، ہم تو تھے ہی گمراہ، تم کو بھی باتیں بتا دی، تم نے مان لیا، تم بھی گمراہ ہو گئے، لہذا دونوں کو ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب آخرت کے دن یہ دونوں کے دونوں عذاب میں شریک ہوں گے برابر کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ایسے برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ آگے جو آیت بتائی جا رہی ہے قیامت کے ہولناک منظر کے اعتبار سے بہت سخت ہے، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، سینہ تان کر، رخ پھیر کر چلے جاتے تھے، ہٹ ہم لا الہ الا اللہ کہیں، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اتنے معبود ہمارے موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے، جاؤ۔ اس حدیث کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں یہودیوں کو بلایا جائے گا۔ یہودیوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل۔ اصل میں ان کو یہودی کیوں کہا گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا تھا یہودا نام سے، بڑا بیٹا تو تھا وہ یہودا کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے نام پر جو ہے یہ پوری برادری جو یعقوب علیہ السلام کی نسل تھی، 12 بھائیوں سے جو چلی، پوری برادری، پوری قوم، پورا کنبہ کہہ لیجیے، قبیلہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کہلائی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل تھا، تو وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو ایک نام ان کا بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے کے نام کی وجہ سے ان کا نام، پوری قوم کا نام کیا پڑ گیا؟ یہودی۔ ایسے عام طور سے سب جگہ ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کچھ خاندان حسنی کہلاتے ہیں، کچھ حسینی کہلاتے ہیں، کچھ کیا کہلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سب کی تاریخ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جو سلسلہ چلا وہ حسنی کہلائے، اب ان کی جہاں تک نسل چلی جا رہی ہے وہ سب حسنی کہلاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ سے چلا تو وہ حسینی کہلانے لگے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو خان ہے، یہ خان سے سلسلہ چلا تو وہ خان کہلانے لگے۔ تو یہ نسل ایک آدمی کی وجہ سے جو مشہور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب وہ سلسلہ چلتا ہے تو وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یہودی اس وجہ سے کہلائے۔ اب اللہ رب العزت قیامت کے دن یہودیوں کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے نعبد اللہ و عزیرا، ہم اللہ کی اور عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہودی جو ہے کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے کہ جب تورات ختم ہو گئی، تورات بالکل ختم ہو گئی، اس میں ان کے علماء نے تبدیلی کر دی، اور ایک موقع پر حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی پروردگار تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ہی سلا دیا، انہیں ہی سلا دیا۔ ان کے ساتھ جو سواری تھی، گدھا یا خچر جو بھی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ 100 سال بعد عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ ان کے سواری کو اللہ نے زندہ کیا انہی کے سامنے، پھر کہا جاؤ۔ اب وہ جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ جوان تھے، اٹھائے گئے تو اسی حالت میں اٹھائے گئے، جوانی کی حالت میں۔ اب 100 سال گزر گئے تو ان کے اس میں جو بڑے لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا، جو چھوٹے تھے وہ 100 سال اوپر وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی ان کو پہچان ہی نہیں پاتا تھا۔ ہاں سب جانتے تھے کہ عزیر کوئی ہیں، عزیر کوئی ہے، نبی تھے، کوئی گزرے، سب جانتے تھے، لیکن عزیر علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا۔ ایک بڑھیا نے، ایک شخص نے پہچانا تھا، کہا کہ اگر عزیر ہو تو عزیر کو تورات پوری یاد تھی، اگر عزیر ہو تو سناؤ۔ انہوں نے پوری تورات جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جیسے ہم لوگ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہر حافظ پورا قرآن سناتا ہے، ایسے عزیر علیہ السلام نے تورات پوری اس کو سنائی، تو انہوں نے کہا نہیں تم ہی عزیر ہو۔ اب ان کی آل اولاد
وہ تو بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، خود عزیر جو ہے وہ جوان ہے، باپ جوان ہے، بیٹے بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس قوم کے جتنے لوگ تھے جو بالکل چھوٹے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل جوان ہے جو 100 سال بعد آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کیسے مردے کو زندہ کر، اللہ بہرحال لوگوں نے مانا بھی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی شخص تورات صحیح معنوں میں تبدیل ہونے کے بعد، اس میں چینجنگ کرنے کے بعد کوئی صحیح معنوں میں تورات پیش ہی نہیں کر سکتا، ہو نہ ہو عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے انہوں نے تورات صحیح پیش کر دی۔ تب سے ان کو عزیر ابن اللہ کہا جانے لگا، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب وہ اللہ کے ساتھ عزیر کی پرستش کرنے لگے۔ تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو کہیں گے نعبد اللہ و عزیرا، اللہ کی اور عزیر کی۔ تو اللہ کہے گا خود ذات الشمال، چلے جاؤ بائیں طرف۔ ہم نے بتایا کہ بائیں طرف والے کون ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے، اور دائیں طرف والے جنتی ہوں گے۔ تو اللہ کہے گا جاؤ بائیں طرف، ان کو کیا۔ اس کے بعد پوری عیسائی برادری، نصارہ برادری بلائی جائے گی، جس کو آج دور میں کرسچن ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ کرسچن بلائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہ کہیں گے نعبد اللہ والمسیح ابن مریم، ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مسیح بن مریم کی۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا خذوا ذات الشمال، جاؤ بائیں طرف۔ مشرکوں کو بلایا جائے گا، کافروں کو بلایا جائے گا، ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور ان سے جب پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت ہم نے نہ کبھی کی نہ آج مانتے، ہم نے کبھی نہیں کیا۔ 3 مرتبہ ان سے اقرار کروایا جائے گا، 3 مرتبہ انکار کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اور اعراض کریں گے، تکبر کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ خذوا ذات الشمال، بائیں طرف جاؤ۔ اب مومنین کی باری آئے گی، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو کہیں گے نعبد اللہ، ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ پوچھے گا تم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، تو تم کو پہچان کیسے ہوئی اللہ کی؟ تو جواب دیں گے کہ ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کی کوئی شکل صورت نہیں، اللہ کا کوئی آکار نہیں، اللہ کے کوئی مثل نہیں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو شکلیں بنا دی گئیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں، لہذا اب جس معبود کی شکل و صورت بنا دی جائے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہوا بنائی، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہوا کوئی چیز ہے، ہر ایک جانتا ہے نا، کیونکہ وہ ہمارے جسم کو لگتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، اس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہوا ہر ایک جانتا ہے، لیکن کیا ہوا کسی نے دیکھی؟ اب کوئی شخص کہے لو ہم ہوا کی ایک شکل پیش کر رہے ہیں، ہوا کی ایک شکل پیش کر رہے ہیں، یہ ہوا ہے، آپ اسے مان جائیں گے؟ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا موجود تو ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے جسم میں روح ہے، ہر آدمی جانتا ہے، روح کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ اور ہم آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر دیں ایک مجسمے کی شکل میں، کہہ دیں یہ روح ہے، مان جائیں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہمارے اندر درد ہوتا ہے، اور ہر آدمی درد محسوس کرتا ہے، لیکن درد کسی کو دکھائی نہیں پڑتا۔ اور ہم کوئی چیز لا کے سامنے رکھ دیں اور کہہ دیں دیکھو یہ درد ہے تمہارا، آپ اس کو یقین کر لو گے؟ جو چیز دکھائی نہیں پڑ سکتی ہے اس کو دکھاوے کی شکل میں منظر عام پر لا کے رکھ دیا جائے تو وہ چیز وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، ڈپلیکیٹ ہوگی، اصول ہے۔ تو اللہ کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا، اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے خود اپنی تعریف فرمائی دی کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، تو ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی کوئی شکل و صورت
نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اجب مورتیوں کی شکل میں، پیڑوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، مجسموں کی شکل میں، یا دیگر تمام جانوروں کی شکل میں، یہ جو سامنے ہمارے آ گیا یہ ایک مشکل ہے، شکل و صورت کے ساتھ ہے، تو ہمیں پہچان آ گیا، خود بخود میرے سامنے چیز آ گئی کہ یہ اللہ نہیں۔ اللہ ہوتا تو اس کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے ہم اپنے اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ تم نے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، خذو ذات الیمین، جاؤ دائیں طرف، تو مومنین دائیں طرف بھیج دیے جائیں گے، یہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ اس قرآن کی آیت کے بارے میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ وَيَقُولُ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ یہ تمام منکرین، مشرکین، کافرین اور یہود اور نصارہ، یہ سب ایک کیٹیگری میں ہو جائیں گے، یہ کافروں کے اس میں چلے جائیں گے، اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ہیں۔ میں یہاں سے ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی طرح تو کسی کو نہیں بنایا۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں اس کی طرح، پوری تعریف ہے اس کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو شیطان کی طاقت بھی سلب کر دی کہ وہ آپ کی طرح شکل و صورت نہیں پیش کر سکتا ہے۔ شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے، آپ کی شکل میں آ سکتا ہے، ہماری شکل میں آ سکتا ہے، لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کی شکل و صورت میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میرے سوا وہ کسی کو خواب میں نہیں دے سکتا، شیطان اس میری شکل میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو وہ بڑے سعادت مند ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا۔ اللہ کے نبی کی شکل و صورت شیطان بھی کبھی بنا نہیں سکتا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب ہمارے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا تو کسی نبی کی بھی شکل نہیں بنا سکتا، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اور انبیاء کی شکل میں وہ آ جائے، لیکن بہرحال جب تک وہ نبی اپنے زمانے میں حیات تھے، جب تک اللہ رب العزت نے ان کی نبوت کو باقی رکھا، اس وقت تک وہ نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا تھا، تاکہ لوگوں کو گمان نہ ہو، بدگمانی نہ ہو کہ یہ نبی ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ بہرحال ان کی زندگی میں کم از کم، ہمیشہ کے لیے تو ہو سکتا ہے، اگر فرض کر لیا جائے ہمیشہ کے لیے نہیں تو کم از کم ان کی زندگی میں شیطان کسی بھی نبی کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بدگمانی ہو سکتی ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب اگر کسی نبی کی شکل میں اگر آج آ جائے شیطان تو کھلم کھلا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، کھلم کھلا ہے، کیونکہ نبی اپنی زندگی میں آئے تھے۔ اب نبی کے بعد اب شیطان آج آ کے کہے میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں عزیر ہوں، میں فلاں ہوں، تو ہر آدمی کہے گا وہ تو اللہ کے یہاں جا چکے ہیں، اب تو کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جھوٹ تو ترنت سامنے آ جائے گا۔ سمجھ رہے نہیں؟ ہمارے نبی تا قیامت نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اس لیے شیطان آپ کی شکل میں نبی بن کر کبھی نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہے نہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اعجاز عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اپنا بھی فرمایا کہ ہماری طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہماری شکل، ہمارے نبی کی شکل میں شیطان بھی کبھی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ کہ آج سب کچھ بنایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، ہمارے نبی کی شکل کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ کوئی مجوزہ شکل بھی پیش کرنا چاہے تو ہماری نبی کی شکل مجوزہ بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ ان کمینوں نے، کم بختوں نے اپنے نبی کی مووی بنا ڈالی، اپنے نبی کی تمام چیزیں بنا ڈالی، سیریل بنا ڈالا، سب کچھ بنا ڈالا، ہمارے نبی کے بھی بنایا، لیکن ہمارے نبی کا شکل صورت کبھی انہوں نے کہیں نہیں دکھایا۔
کہیں نہیں دکھایا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, سیریل نظر آ سکتا ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے نبی کی شکل صورت کہیں نہیں دکھائی گئی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس نے ہم نے نبی کی شکل صورت کسی اس میں بنا دیا کہ مسلمان پھر کسی کو نہیں برداشت کریں گے, پوری امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہوگی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمائی. فرمایا کہ اللہ نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایک نبی کی وجہ سے جو جھوٹا ہے, جو مجنوں ہے اور شاعر ہے, اس کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو نبی نہ شاعر ہے نہ مجنوں ہے, بل جا بالحق, بلکہ نبی حق بات لے کر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات اور سچ بات لے کر آئے. وصدق المرسلین, تم جن نبیوں کو نبی مانتے ہو, رسول مانتے ہو, اس نبی نے ان رسولوں کی تصدیق کی ہے اور فرمایا کہ وہ رسول تھے اپنے زمانے میں. اللہ رب العزت نے ان کو کتاب سے نوازا, اللہ نے ان کو ہدایت اور شریعت سے نوازا, انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کی تصدیق کی. اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لے آئے. اللہ پر ایمان, تمام نبیوں پر ایمان, تمام کتابوں پر, آسمانی کتابوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان وغیرہ وغیرہ. لیکن شریعت اگر مانی جائے گی, شریعت اگر اس کا اتباع کہیں کیا جائے گا تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا اتباع کیا جائے گا, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمان پیش کیا یعنی حدیث, وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے, تو اس کی اتباع کی جائے گی. اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہیں کی جائے گی. اب نہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہوگی, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہوگی, نہ عزیر علیہ السلام کی پیروی ہوگی, نہ نوح علیہ السلام کی پیروی ہوگی, نہ آدم علیہ السلام کی پیروی ہوگی. کسی بھی نبی کی, جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے, کسی بھی نبی کی پیروی نہیں کی جائے گی, نبی مانا جائے گا. کسی بھی رسول کی پیروی نہیں کی جائے گی, رسول مانا جائے گا. اگر ہاں پیروی کی جائے گی تو صرف اور صرف حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا تابعدار بنائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.